پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ جہاد اصغر اور جہاد اکبر کی تشریح کرتے ہوئے کہ جہاد اکبر ہر وقت ہے، جہاد اصغر کی کبھی کبھی نوبت آتی ہے، تیاری دونوں کی رکھنا چاہیے، جہاد اصغر کی بھی اور جہاد اکبر کی تو ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس کا مقابلہ، اور وہ نفس کا مقابلہ کیا ہے؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو خواہشات سے روکنا۔ اب نفس کی خواہش کی بہت سی صورتیں ہیں۔ نفس انسان کا من، انسان کے اندر جو جذبے اٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں نفس کی خواہش۔ تو ہوا یعنی خواہش نفس، اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ایک قوت شہویہ، قوت شہویہ کا مٹ جانا، قوت غضبیہ، قوت غضبیہ یعنی غصے کا مٹ جانا، قوت عقلیہ، قوت عقلیہ کا وحی کے مقابلے میں ختم ہو جانا۔ یہ ہیں خواہشات نفس کی بہت سی صورتیں، جن میں سے قوت غضبیہ، قوت شہویہ، قوت عقلیہ، غصے کی قوت، انسان کے اندر جو خواہش اٹھتی ہے اس کی قوت، عقل کی قوت، طاقت، یہ ہیں تین: قوت غضبیہ، قوت شہویہ، قوت عقلیہ۔ اب ہر ایک کی تین قسمیں ہیں۔ قوت غضبیہ کی تین قسمیں ہیں، قوت غضبیہ کی تین قسمیں ہیں۔ غصے کی جو طاقت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، غضب ہو جانا، ناک ہو جانے کی، اس کی تین قسمیں ہیں۔ قوت شہویہ کی بھی تین قسمیں ہیں، قوت عقلیہ کی بھی تین قسمیں ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک کو کہتے ہیں افراط، دوسرا تفریط، تیسرا اعتدال۔ تین ہو گئی۔ اعتدال مطلوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے، مانگ ہے بندوں سے کہ تم ہر چیزوں میں، تینوں چیزوں میں اعتدال پر رہو اور اس پر جم کر دکھاؤ اور اس کی مشق کرو، ٹریننگ لو۔ اعتدال درمیان میں رہنا، اعتدال مطلوب ہے، اور افراد اور تفریط کچھ نہیں ہے۔ قوت غضبیہ کے اندر یعنی بے موقع دلیری دکھلانا، بے موقع بہادری دکھانا، اور یعنی بزدلی، ایک بزدلی کا آ جانا۔ ان دونوں میں بہادری کسے کہتے ہیں؟ اپنے سے کئی گنا طاقت والے کے سامنے آ جانا۔ اگر اپنے سے کئی گنا طاقت والے کے سامنے آ گیا یہ ناجائز ہے۔ اپنے سے کئی گنا طاقت والے کے سامنے آ جانا کیا ہے؟ اب تو سمجھے جہاد اکبر اور جہاد اصغر کو، تو معلوم ہوا کہ جہاد اصغر سے پہلے جہاد اکبر کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے مرید ہونے کے بعد ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ قوت غضبیہ، غصے کی قوت، شہوت کی قوت، عقل کی قوت، ان تینوں کو بیچ میں لانا، درمیان میں لانا۔ اور درمیان میں لانے کے لیے بزرگان دین کے ہاں موقع موقع سے باتیں سامنے آتی رہتی ہیں، سمجھ میں آتی رہتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ نے فرمایا آدمی کو ایسے رہنا چاہیے، سمجھ میں آ گیا؟ آدھے ہاتھ مٹھی کھلی ہوئی اور آدھی بند، انگلی موڑ لی آدھی ہو گئی، اس طرح رہنا چاہیے۔ تو فرماتے جو آمدنی آئی کچھ ادھر کو خرچ ہو گئی، کچھ ادھر کو، یہاں کو نکل گئی، ادھر انگوٹھے کے نیچے سوراخ میں کو نکل گئی۔ اب جو یہ بیچ میں گہرائی ہے اس میں جو بچی اسے بیچ میں اندر رکھو، جیب میں رکھو، پھر کام آئے گی اڑی بھیڑ میں۔ اگر تم نے یوں کہا اللہ وارث مالک ہے، ارے یہ تو ہاتھ کا میل ہے، اللہ وارث ہوا، تو چل جائے گا پتہ کل کو جب اتنا سا منہ نکال کے بیٹھے گا، جب پتہ چلے گا اللہ مالک ہے کہ تو مالک ہے یا تیرا دوست شیطان مالک ہے۔ وہ جو رکھی ہوئی نعمت تھی، وہ دولت تھی، آج کام آتی، اڑی بھیڑ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑتا، مانگنا نہ پڑتا کسی سے۔ بہت سے کہتے ہیں لو جی کئی کو کہہ رکھا تھا، سب نے انکار کر دیا، کئی کو تو کہہ رکھا تھا، ایک سے نہ کہا، جس کی جو دے کے مانگتا بھی نہیں اس سے نہ کہا۔
اس سے کہیں کب؟ جب اس سے تعلق ہو. تعلق تو ایرا غیرہ نتو خیرہ سے ہیں، چمچہ گیری دوسروں کی کر رہے ہیں. اللہ کے سامنے کب جھکتا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، دعا میں جی لگانے کی توفیق نہیں، تو اللہ سے کیسے مانگا؟ یہ تو کسی سے مانگتا پھرے گا. بھائی 10,000 دے دیو، 20,000 دے، آتے دے دوں، خدا کی قسم بس پرسوں کو آلوں گا، پرسوں جھوٹی قسمیں کھائے، دھوکے باز. اور اللہ کو چھوڑ کر اگر ادھار بھی لے گا، اللہ تعالیٰ اس کا وعدہ پورا ہونے نہیں دے گا. کیوں؟ ہمیں چھوڑ کر تو وعدہ کرتا پھر رہا ہے. تو اسے کہتے ہیں اعتدال. سمجھ میں آئی؟ اسے تو کہیں مٹھی بند کر لو، اسے کیا کہیں؟ تفریط. بڑا مکھی چوس ہے، کنجوس، ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کرتا، مٹھی بند. یہ ہے تفریط. اور یہ کیا ہے؟ افراط. تو نہ یہ کوئی چیز نہ یہ کوئی چیز، نہ مٹھی بند کوئی چیز نہ کھلی کوئی چیز. کوئی چیز کیا ہے؟ یہ سمجھ میں آ گئی؟ درمیانی چال چلنا. درمیانی چال چلنا اور خرچ کرنے سے پہلے سوچنا سمجھنا کہ یہاں ضروری ہے کہ نہیں. یہ بس الٹپ خرچ کر اللہ دے گا. ارے دوستوں سے کیا اچھا؟ ہاں دوستوں سے تو اچھا نہیں، جب جیب خالی ہو جائے گی، جب دیکھنا دوست اچھے کہ تیری جیب اچھی تھی، اب پتہ چلے گا. تو یہ ہے قوت جو ہے افراط اور تفریط کے بیچ میں اعتدال، درمیان میں رہنا. جس میں ایک نصیحتوں میں لکھا ہے بولو چالو بکو مت، ہے نا؟ بولو چالو تو بکنا بری چیز ہے نہیں، اور بولنا چالنا ضرورت سے، یہ بیچ کی چیز ہے، ضرورت سے ہے. دیکھو بھالو تکو مت. دیکھو بھالو تو تکنا بری چیز ہے کہ نہیں؟ تو دیکھنا بھالنا تو اس کو یوں تو کہا گیا کہ افراد اور تفرید سے بچو، اعتدال میں آؤ، درمیان میں آؤ. تو جہاد اکبر اور جہاد اصغر، تو معلوم ہوا جہاد اصغر سے پہلے جہاد اکبر کا ہونا ضروری ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر جہاد اکبر مسلط کر رکھا ہے. جگہ جگہ ڈرے ڈرے پھرتے ہیں، بول نہیں سکتے، پٹائی کا ڈر ہے، پھنسنے کا ڈر ہے، پولیس کا ڈر ہے. کیوں؟ کہ اب اعتدال مارے. بھائی مجھے تو کوئی مطلب نہیں، وہاں کیوں کھڑا تھا؟ اس لیے کھڑا تھا کہیں ایسا نہ ہو تیرا نام آ جائے، کہ تیرا نام آ جائے. آ رہا نہیں آ رہا ڈھنگ میں. یہ اللہ ہماری تربیت کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کر رہا ہے. کیوں؟ تم نے تو کی نہیں، تم نے تو پیر صاحب کا کہنا مانا نہیں، تم نے تو عالموں کی بات سمجھی نہیں. تو اب اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے ڈنڈا لے کر کہ اعتدال میں رہو، درمیان میں رہو. ہاں، ایک مرید ایک پیر. پیر صاحب کی وہ مرید بڑی خدمت کرتا، جہاں جاوے ساتھ گاڑی میں ساتھ جانا، اچھے اچھے کھانے کو مال ملے تھے نا ان کے ساتھ جا کے. بزرگ تو ایسے کھاتے پیتے ہیں نہیں ایسا، لیکن وہ ساتھ میں اپنا پلوتھی مار کے خوب بسم اللہ بڑی پکی پڑھ کے منڈے تھا. اور ان کو بھی ایسا اعتماد، حضرت جی کہیں سفر تو نہیں، مجھے جانا تھا باہر. تو کہ نہیں کل کو تو میرا سفر نہیں، پرسوں کا. اچھا جی ٹھیک ہے، پرسوں کو یہیں رہوں گا. ایسا اندر باہر اندر باہر اندر باہر اشاروں میں چل رہا ہے. پیر صاحب کو دھوکہ ہو گیا کہ یہ اعتدال سے آگے افراط میں آ رہا ہے. یہ مرید اعتدال، میں نے تو اسے نہیں کہا میرے ساتھ چلنا، یہ کیوں تیار ہو رہا ہے؟ یہ کیوں تیار ہو رہا ہے؟ یہ اگر اس کو جانا تھا تو مجھ سے کہہ دیتا میرا جی چاہتا ہے سفر میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزاروں، یوں کہ اشارہ کر دیتا، بس اتنا کافی تھا. یہ اللہ تعالیٰ سے کہتا جو اللہ تعالیٰ شیخ کے دل میں ڈالتے. نہ اللہ سے کہا نہ حضرت کا اظہار کیا، وہ اندر اندر داؤ لگاتا پھر رہا ہے. انہوں نے جگہ لی مدرسے کی، کچھ زمین خریدی، اس سے کچھ ادھار بھی لیے، پیسے دے دیے اس نے. تو ان پیر صاحب نے اس مرید کے نام کروا دی، زمین اس کے نام کرا دی کہ جب یہ کچھ معاملہ ہوگا کچھ اس قسم کا، اس کے نام کرا دی کہ جب معاملہ یہ ادا ہو جائے گا اس کے بعد پھر یہ مدرسے میں تو کرا لیں گے نام یا نہ کرا لیں گے، یہ تو ہے ہی مدرسے کی. اس کے پیسے جو تھے قرضے کے وہ ادا کر دیے، ادا ہو گئے.
پیسے بھی ادا ہو گئے اور وہ زمین بھی اس کے نام ہو گئی. اس نے اٹھا کے یوں منہ پھیر لیا. اب پیر صاحب پھر پریشان. دیکھا آپ نے افراط و تفریط، جہاد اکبر جہاد اصغر. جب مال سے مقابلہ آ کے پڑا تو مرید بہ گیا نہیں بہ گیا؟ 10 بیگھے زمین آ رہی ہے، مفت میں آ رہی ہے، فری فنڈ میں آ رہی ہے. پیر صاحب کیا کر لیں گے؟ تو جانوں میں صوفی جی جتنے پانی میں کیا کر لیں گے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. تو یہ قوت غضبیہ، غصے کی قوت کو بیچ میں رکھو. ایک طرف پڑا رہے غصہ، آنے کی بلانے کی ضرورت نہیں، نہ آنے کی اسے ضرورت خود. اب وہ آ کے بھی کیا کرے جب قبول ہی نہیں کرتا؟ جب آ کے ہی کیا کرے جب قبول نہیں کرتا؟ تو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو غصہ پاس نہ آوے، غصہ پاس نہ آوے. تو ایک دفعہ فرمایا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غصے کے پاس نہ جائیے، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں غصہ ہی پاس نہ آوے. وہ سوچے غصہ جا کے کیا کروں گا، خام خواہ قبول تو کرتا نہیں. جب ضرورت ہوگی تجھے بلا لیں گے. ابھی ضرورت کیا ہے؟ بولو، ماں کے مقابلے میں غصے کو بلانے کی ضرورت ہے کہ بھائی باپ کے مقابلے میں ضرورت ہے؟ استاد کے، اپنے پیر کے سامنے، دوست کے سامنے غصے کو بلانے کی ضرورت ہے؟ پڑوسی کے مقابلے میں غصے کو بلانے کی ضرورت ہے؟ نہیں. اور یاد رکھو، یہ غصہ تو ایک آگ ہے. غصہ ایک آگ ہے، اللہ تعالیٰ نے مصلحتاً انسان کے اندر رکھی. اگر آگ نہ ہو، یہ غصے کی آگ نہ ہو، تو آپ جھپٹ کے چل نہیں سکتے، بھاگ کے چل نہیں سکتے، بوجھ اٹھا یا اٹھوا نہیں سکتے اگر غصہ نہ ہو. یہ غصے کی آگ ہوتی ہے جو اٹھواتی ہے نا. کسی کو گٹھڑی اٹھوانی ہو، چھپر اٹھوانا ہو، اب وہ یوں کہو بھائی لو بھائی صاحب اٹھاؤ، لو بھائی صاحب اٹھاؤ، لو زور لگا نا، زور تو رکھتے ہیں، زور تو وہ لگواوے گا جو اندر بیٹھا ہو. اب کہنے آ جا بھائی، غصے آ جا، اب لو بھائی، آ گئی، ہمت نہیں آ گئی. کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی؟ غصے کی آگ جو اندر تھی اس نے آگ کی اسٹیم بڑھا دی، طاقت بڑھ گئی. پاگل آدمی کے اندر طاقت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اسی لیے کہ اس کی قوت غضبیہ دلال میں آ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے. رات دن پھرتا رہے گا، نہ سوے گا نہ سونے دے گا. اس کو تیز، اس کی رفتار دیکھو وہ تیز، اس کی بول چال دیکھو وہ تیز، اس کا کھانا دیکھو تو وہ تیز، جلال میں آ جاتا ہے. اکبر بادشاہ کے بعد دربار میں آ گیا تھا کہ پاگل بس سب کو اٹھا اٹھا پھینکے، جو بھی آگے آوے اسے اٹھا کے پھینک دے. کہنے بھائی کیا معاملہ، اس میں کوئی بلا چپٹ رہی سے، بھوت چپٹ رہے، کیا ہے؟ وزیر نے کہا کچھ ہی چپٹ رہا، اس کا دماغ خراب ہے، پاگل آدمی ہے یہ، اسے نرمی کے ساتھ میں ہی لے جاؤں گا باہر. اس نے، وزیر نے آگے کہا بھائی کیا بات ہوئی، یہ تجھے بہت پریشان کر رہے ہیں؟ ہاں پریشان تو کرے، میں ان کا دماغ صحیح کر، آجا میں بھی دماغ صحیح کرواؤں گا تیرے ساتھ. ان ظالموں نے تجھے پریشان. اسے تھپکا، تھپکتے تھپکتے باہر لیے، آ گیا قبضے میں. سید حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علی گڑھ مجلس میں بیٹھے تھے، ایک پاگل آ گیا اور بیٹھ گیا آگے. تو وہ کچھ کرنے لگا. حضرت نے فرمایا، سید صاحب نے، جاؤ بھائی جاؤ اپنا گھر. وہ نہیں اٹھا. پھر کہا ارے جاؤ، تمہیں تو کہہ رہا ہوں. پھر نہیں اٹھا. تیسری دفعہ زور سے کہا ارے جاؤ، اور پھر نہیں اٹھا. بھائی تو پاگل ہو گیا، بالکل سنتا ہی نہیں کہنا. اس کا کان پھوڑ کے باہر نکال. اب جسے کہا تھا اس نے کان پہ جو ذرا ہاتھ نے ایسا مارا، ہاتھ وہ پڑا جا کے پڑا. اب سید صاحب کہنے اچھا یہی سانگ دکھانے آتے ہو یہاں، یہی سانگ دکھانے آتے ہو یہاں؟ بس دوبارہ سے انہوں نے پھر کہا اس کو پکڑو، 2-3 آدمی اور باہر چھوڑ کا اسے. جب انہوں نے ہاتھ لگا، کھڑا ہو گیا سیدھا. اب جو بھی ہاتھ لگاوے اسی پہ اٹھاوے پر پھینک دے، اٹھاوے پر پھینک دے. حضرت نے، کسی نے اٹھ کے کہا نرمی سے، بھائی دیکھو حضرت ناراض ہو رہے ہیں، تم حضرت کو تکلیف دے رہے ہو، چلو باہر چلو، جو حضرت کہہ رہے ہیں تو پھر آ جانا، اب تم چلو. انہوں نے جو تھپک کے کہا وہ ٹھنڈا ہو گیا، باہر چلا گیا. باہر چلا گیا تو حضرت نے فرمایا دیکھا وہ اکبر بادشاہ کا قصہ سمجھ میں آ گیا کہ اس کے دربار میں جو پاگل آ گئے تھے سب کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہا تھا. تو طاقت کہاں سے آئی؟ اس چھپر اٹھانے والے میں، گٹھڑی اٹھانے والے میں کہاں سے آئی؟
غصے کی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غصہ بے موقع آتا ہے عقل کو دبا دیتا ہے، عقل کو دبا دیتا ہے، غصے میں عقل عادی ہو جاتی ہے. اسی لیے مسئلہ شرعی ہے، فقہا نے لکھا ہے حاکم اور جج کو بھی غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، تاریخ لگا دینی چاہیے. جب جج کو غصہ آ رہا ہو اس وقت میں فیصلہ نہ کرے بلکہ تاریخ لگا دے، کہیں ایسا نہ ہو غصے کی حالت میں کچھ کا کچھ ہو جائے، بے انصافی ہو جائے. تو تقوی، ایک تو تقوی، اور تقوی کے اندر حسن خلق بھی ہونا چاہیے، حسن خلق بھی ہونا چاہیے. پھر بند ہو گیا. تب کہا جائے گا تقوی. مثلا نماز کے جو اعضاء ہیں وہ بھی پورے حسن کے ساتھ ادا ہوں، اور نماز کا جو باطن ہے وہ بھی بہت ہی حسن کے ساتھ ہو، تو ظاہر کو حسن خلق کہتے ہیں، اور ظاہر کو حسن خلق کہتے ہیں، اور باطن کو حسن خلق کہتے ہیں. اب تقوی کو لوگوں نے آسان سمجھ لیا، جو موٹی موٹی چیزیں ہیں ان کے چھوڑنے سے سمجھ گئے کہ میرے اندر تقوی آ گیا. شراب نہیں پی تو سمجھ بیٹھے تقوی آ گیا. لیکن اگر تکبر اپنے اندر ہے تو کیا تقوی آ گیا؟ اگر تکبر اپنے اندر ہے، بڑائی اپنے، تکبر کسے کہتے ہیں؟ اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو کم سمجھنا، دوسرے کو گرا ہوا سمجھنا اور اپنے کو بڑا سمجھنا، اسے کہتے ہیں تکبر. تو شراب نہیں پیتا تو سمجھ رہا ہے تقوی آ گیا، میں کسی کی غیبت نہیں کرتا سمجھ رہا ہے تقوی آ گیا. لیکن تکبر اپنے اندر ہے تو کیا تقوی آ گیا؟ تقوی تو جامع ہے، ممنوعات ظاہرہ اور باطنہ. ممنوعات باطنہ کے چھوڑنے کو، نہ کہ ممنوع شراب تو چھوڑ دی اور ممنوع تکبر کو نہیں چھوڑا، تو تقوی کہاں ہے؟ نظر بد نہیں چھوڑی، نظر بد نہیں چھوڑی تو تقوی آیا؟ اسی پر قیاس کر لو. تقوی کو لوگوں نے کھیل سمجھ رکھا ہے. تقوی کو لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کھیل سمجھ رکھا ہے. اسے ذرا بند کر کے کھولیے.